پھر اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جسم پر پانی ڈالتے، ثم غسل رجلئی، اور آخر میں آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اور یہ بات پھر میں آپ کو بتا دوں کہ وضو کرنے کے بعد آگے اور پیچھے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، شرمگاہ کو آگے اور پیچھے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، ورنہ وضو پھر ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے آپ نے، حدیث میں آتا، آپ نے اچھی طرح اپنی اس جگہ کو دھویا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ کے پیغمبر حضرت میمونہ فرماتی ہیں، وضاعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، میں نے پیارے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل جنابت سے غسل کرنے کے لیے پانی رکھا، پھر آپ نے مذاکیرہ ثم مسح یدہ بالعرض، پھر آپ نے اچھی طرح اپنی اس جگہ کو دھویا، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو، جو بائیں ہاتھ سے آپ نے اس کو دھویا تھا، پھر آپ نے زمین پر ہاتھ مٹی پر مارا اور اپنے ہاتھ کو دھویا۔ ثم مضمض واستنشق، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور اپنے ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ، پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ، اور دونوں ہاتھوں کو کونیاں تک دھویا، ثم افاض علی جسدہ، پھر آپ نے سارے جسم پر پانی ڈالا، ثم تحول من مکانہ، پھر آپ اس مکان سے، اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر چلے گئے، اور پھر فغسل قدمئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کو پھر دھویا۔ تو یہ پورا مکمل نماز کی طرح، ثم یتوضا وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ نے ایسے وضو کیا جس طرح جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما یکفیکی ان تحسی علی راسک ثلاث حسیات، فرق تھوڑا سا ہے، مرد اور عورت کے غسل جنابت میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مرد اپنے بالوں کو کھولے گا اور اپنی انگلیوں کے ساتھ جڑوں تک پانی پہنچائے گا اور 3 لپیں سر پر ڈالے گا۔ عورت اپنی ویڈی غسل جنابت میں نہیں کھولے گی، وہ صرف 3 لپیں اپنے سر پر پانی ڈالے گی۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو یہی فرمایا، اور آپ اپنے سارے کام، جو بھی اچھے کام تھے، دائیں ہاتھ سے کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، یوجب التیمن، آپ دائیں طرف سے کام کرنا پسند کرتے، تناولہ وترجلہ، جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے دایاں جوتا پہنتے، جب آپ کنگھی کرتے تو دائیں طرف سے ہی آپ کنگھی کرتے، وطہورہ، جب آپ وضو کی ابتدا کرتے تو پہلے دایاں ہاتھ ہی دھوتے، دائیں اعضاء کو پہلے دھوتے پھر بائیں کو دھوتے، وفی شانہ کلہ، اور ہر معاملے میں آپ دایاں ہاتھ ہی استعمال فرماتے سوائے بیت الخلاء کے۔ تو یہ تھا غسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یہ مسنون غسل کا طریقہ یہی ہے۔ تو اس میں جو اصل چیز ہے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ صرف نہانے سے وضو نہیں ہوتا، اپنی نمازیں ضائع نہ کرو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے آپ وضو فرماتے، ترتیب بھی وہی رکھتے۔
وضو میں یہ نہیں ہے کہ پہلے پاؤں دھو لو اور پھر جناب کونیے دھو لو اور پھر منہ دھو لو. ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. البتہ ایک دفعہ فرض ہے، 2 دفعہ بھی جائز ہے، 3 دفعہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس سے زیادہ دھونا پچھلے جمعے آپ نے سنا تھا، آپ نے فرمایا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. پانی کو زیادہ بہانا یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع فرمایا. تو یہ طریقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس بات کو ہم چھوڑ دیں سارے کہ میرا مسلک یہ ہے اور تیرا مسلک یہ ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے. دلیلیں میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں. اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ کچھ صحیح دلیل ہے تو بتا دے بھائی. اگر نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے. تیمم، اگر پانی نہ ملے تو پھر پہلا مسئلہ یہ ہے تیمم وضو کے لیے بھی کافی اور غسل جنابت کے لیے بھی کافی. اگر پانی نہ ملے تو دونوں سے تیمم جائز ہے. تیمم کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک بول و براز کر کے آیا ہے، پیشاب سے یعنی بیت الخلاء سے آیا ہے، اور لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کیے ہیں، فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پھر اپنے چہروں پر اس مٹی کو ملو اور اپنے ہاتھوں پر. تو مسح کا طریقہ یہی ہے، مٹی پر ہاتھ مارنے، آگے ساری تفصیل آئے گی. پھر اس میں پھونک مارنی، یا پہلے دونوں ہاتھوں کو مل لینا، یا پہلے چہرے کو ملنا اور پھر ہاتھوں کو ملنا. یہ تیمم ہے. یہ جو بازوؤں پر ملتے ہیں یہ بالکل ضعیف ترین روایت ہے. قرآن نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے اور صحیح ترین روایات میں بھی یہی طریقہ ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جو میں آئے گی. ان چیزوں کو سمجھنا، اپنی نمازوں کو درست کرنا، اور اگر کسی کو یہ بھی آئے گا کہ اگر کسی کو پانی بھی نہ ملے، مٹی بھی نہ ملے، تو اہل علم نے یہ کہا پر ویسے ہی نماز پڑھ لے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جو میں آئے گی. یہ مسائل بڑے اہم مسائل ہیں، ان کی طرف توجہ دیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ مسائل بتلائیں. عورتوں کے بارے میں بھی آئے گا کہ عورتیں غسل حیض غسل جنابت تو اسی طرح کریں گے، اور غسل جنابت حیض انہوں نے کس طرح کرنا ہے، جو ماہواری سے وہ غسل کرتی ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آئندہ جو میں بتلایا جائے گا. اللہ سے یہ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے پیارے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر.